جب مکہ والوں کو دین اسلام کی تعلیمیں بار بار سنائی دی جانے لگی اور شریف التبا لوگوں کی رغبت اسلام کی طرف بڑھنے لگی تو ایک دن مکہ کے سردار جمع ہو کر آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ ہمارے رئیس ہیں اور آپ کی خاطر ہم نے آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ نہیں کہا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کے ساتھ ہم آخری فیصلہ کریں، یا تو آپ اسے سمجھائیں اور اس سے پوچھیں کہ آخر وہ ہم سے چاہتا کیا ہے۔ اگر اس کی خواہش عزت حاصل کرنے کی ہے تو ہم اسے اپنا سردار بنانے کے لیے تیار ہیں، اگر وہ دولت کا خواہش مند ہے تو ہم میں سے ہر شخص اپنے مال کا کچھ حصہ اس کو دینے کے لیے تیار ہیں، اگر اسے شادی کی خواہش ہے تو مکہ کی ہر لڑکی جو اسے پسند ہو اس کا نام لے، ہم اسے اس کا بیاہ کرانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم اس کے بدلے میں اسے کچھ نہیں چاہتے اور کسی بات سے نہیں روکتے، ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دے۔ وہ بے شک کہے کہ خدا ایک ہے، مگر یہ نہ کہے کہ ہمارے بت برے ہیں۔ اگر وہ اتنی بات مان لے تو ہماری اس سے صلح ہو جائے گی۔ آپ اسے سمجھائیں کہ وہ ہماری تجویز قبول کرنے پر آمادہ کریں، ورنہ پھر دو باتوں میں سے ایک ہوگی، یا آپ کو اپنا بھتیجا چھوڑنا پڑے گا یا آپ کی قوم آپ کی ریاست سے انکار کر کے آپ کو چھوڑ دے گی۔ ابو طالب کے لیے یہ بات نہایت ہی شاک تھی۔ عربوں کے پاس روپیہ پیسہ تھوڑا ہی ہوتا تھا، ان کی ساری خوشی ان کی ریاست میں ہوتی تھی۔ روسا قوم کے لیے زندہ رہتے تھے اور قوم روسا کے لیے زندہ رہتی تھی۔ یہ بات سن کر ابو طالب بےتاب ہو گئے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلوایا اور کہا کہ اے میرے بھتیجے، میری قوم میرے پاس آئی ہے اور اس نے مجھے یہ پیغام دیا ہے اور ساتھ ہی انہوں نے مجھے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر تمہارا بھتیجا ان باتوں میں سے کسی ایک بات پر بھی راضی نہ ہو تو پھر ہماری طرف سے ہر ایک قسم کی پیشکش ہو چکی ہے۔ اگر وہ اس پر بھی اپنے طریقے سے باز نہیں آتا تو آپ کا کام ہے کہ اسے چھوڑ دیں۔ اگر آپ اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر ہم لوگ آپ کی ریاست سے انکار کر کے آپ کو چھوڑ دیں گے۔ جب ابو طالب نے یہ بات کی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کی آنسوؤں کو دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا، اے میرے چچا، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی قوم کو چھوڑ دیں اور میرا ساتھ دیں۔ آپ بے شک میرا ساتھ چھوڑ دیں اور اپنی قوم کے ساتھ مل جائیں، لیکن مجھے خدائے وحدہ لا شریک لہ کی قسم ہے کہ اگر سورج کو میرے دائیں اور چاند کو میرے بائیں لا کر کھڑا کر دیں تب بھی میں خدا تعالیٰ کی توحید کا واعظ کرنے سے باز نہیں آ سکتا۔ میں اپنے کام میں لگا رہوں گا جب تک مجھے خدا موت دے۔ آپ اپنی مصلحت خود سوچ لیں۔ ایمان سے پر اور اخلاق سے بھرا ہوا یہ جواب ابو طالب کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھا۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ گو مجھے ایمان لانے کی توفیق تو نہیں ملی، لیکن اس ایمان کا نظارہ دیکھنے کی توفیق ملنا ہی سب دولتوں سے بڑی دولت ہے۔ اور آپ نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، جاؤ اور اپنا فرض ادا کرتے رہو۔ قوم اگر مجھے چھوڑنا چاہتی ہے تو بے شک چھوڑ دے، میں تجھے نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے کچھ عرصے بعد ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے ہجرت کی تیاری شروع کی۔ ایک کے بعد ایک خاندان مکہ سے غائب ہونا شروع ہوا۔ اب وہ لوگ بھی جو خدا تعالیٰ کی بشارت کا انتظار کر رہے تھے دلیر ہو گئے۔ بعض دفعہ ایک ہی رات میں مکہ کی ایک پوری گلی کے مکانوں کو تالے لگ جاتے تھے، اور صبح کے وقت جب شہر کے لوگ گلی کو خاموش پاتے تو دریافت کرنے پر انہیں معلوم ہوتا تھا کہ اس گلی کے تمام رہنے والے مدینہ کو ہجرت کر گئے ہیں، اور اسلام کے اس گہرے اثر کو دیکھ کر جو اندر ہی اندر مکہ کے لوگوں میں پھیل رہا تھا وہ حیران رہ جاتے۔ آخر مکہ مسلمانوں سے خالی ہو گیا اور صرف چند غلام خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں رہ گئے۔ جب مکہ کے لوگوں نے دیکھا اب شکار ہمارے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے تو سرداران پھر جمع ہوئے اور مشورے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دینا ہی مناسب ہے۔ خدا تعالیٰ کے تصرف سے آپ کے قتل کی تاریخ آپ کی ہجرت کی تاریخ سے موافق پڑی۔ مکہ کے لوگ ضرور شبہ کرتے ہوں گے کہ ان کے ارادے کی خبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مل چکی ہوگی، مگر پھر بھی آپ جب ان کے سامنے سے گزرے تو انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ کوئی اور شخص ہے، اور بجائے آپ پر حملہ کرنے کے سمٹ کر آپ سے چھپنے لگ گئے تاکہ ان کے ارادوں کی خبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہ پہنچ جائے۔ اس رات سے پہلے دن ہی میں آپ کے ساتھ ہجرت کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دے دی گئی تھی، اور دونوں مل کر تھوڑی دیر میں مکہ سے روانہ ہو گئے اور مکہ سے 3-4 میل دور پہاڑی کے سرے پر ایک غار میں پناہ گزین ہوئے۔ جب مکہ کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے چلے گئے ہیں تو انہوں نے ایک فوج جمع کی
اور آپ کا تعاقب کیا۔ ایک کھوجی انہوں نے اپنے ساتھ لیا جو آپ کا کھوج لگاتے ہوئے اسی پہاڑ پر پہنچا۔ وہاں اس نے اس غار کے پاس پہنچ کر کہا یا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار میں ہے یا آسمان پر چڑھ گئے ہیں۔ اس کے اس اعلان کو سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بیٹھنے لگا اور انہوں نے آہستہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا دشمن سر پر آ پہنچا ہے، اب وہ اس غار میں داخل ہونے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ابوبکر ڈرو نہیں، خدا ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ چونکہ وقت آ پہنچا تھا کہ خدا تعالیٰ اسلام کو بڑھائے اور ترقی دے اور مکہ والوں کے لیے مہلت کا وقت ختم ہو چکا تھا، خدا تعالیٰ نے مکہ والوں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور انہوں نے کھوجی کی استہزاء شروع کی اور بغیر اس کی کہ غار میں جھانک کر دیکھتے کھوجی سے ہنسی کرتے ہوئے واپس لوٹ گئے۔ 2 دن بعد اسی غار میں انتظار کرنے کے بعد پہلے سے طے کی ہوئی تجویز کے مطابق رات کے وقت غار کے پاس سواریاں پہنچائی گئیں۔ مدینہ کی طرف روانہ ہونے سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا منہ مکی کی طرف کیا۔ آپ نے ایک آخری نظر ڈالی اور حسرت کے ساتھ شہر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے مکہ کی بستی، تو مجھے سب جگہوں سے زیادہ عزیز ہے مگر تیرے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔